اس سیمینار میں جن چیزوں کے بارے میں قرآن کے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان کا تعلق زیادہ تر 90% میرے نزدیک ایسی چیزوں سے ہے جو وقت کے ساتھ بدلیں گی نہیں. جیسے آپ کو معلوم ہوگا آج کل قرآن کے معجزے کی بارے میں جب بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے قرآن میں جدید سائنس سے متعلق معجزات ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھی، اب سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے. تو قرآن کا اصل معجزہ کیا بتایا جاتا ہے؟ سائنس، رائٹ؟ دا سائنٹیفک میریکل آف دا قرآن. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سائنس ابھی بھی بدل رہی ہے، ابھی بھی ترقی کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد کوئی نئی ایجاد آئے یا کوئی نیا اکتشاف ہو، کوئی نئی ڈسکوری آئے، اور جو تھیوری ہم سمجھتے تھے کہ صحیح ہے وہ غلط ثابت ہو جائے. ایک زمانے میں نیوٹن حق تھا، پھر آئنسٹائن حق ہوا. تھیوری تو بدل گئی نا. اب جب ایک دفعہ تھیوری بدل گئی، اب پرانی تھیوری سے آپ نے قرآن کو جوڑ دیا کہ قرآن کا معجزہ اس تھیوری کے ساتھ ہے. آگے جا کے وہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی. مسئلہ تو کھڑا ہو گیا نا. یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا معجزہ قرآن سے باہر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے 2 طرح کے معجزے ہیں. ایک قرآن جو باہر کی بات کر رہا ہے اس سے کبھی معجزہ ثابت ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، کرتا وہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک قرآن کا معجزہ ہے اس کے اندر ہی، اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر ہی ہے. اور جو اس کا اندرونی معجزہ ہے نا، وہ چاہے 1 صدی میں ہو یا 20ویں صدی میں ہو یا 30ویں صدی میں ہو، اس میں کوئی فرق ہی نہیں آنا. میرے نزدیک قرآن کا جو اصل معجزہ ہے نا وہ اس کے اندر ہے، اور اس کے باہر جو معجزات ہیں وہ آتے رہیں گے، اور شاید ان میں کوئی حق ہو، شاید بعد میں کوئی بات غلط ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں امکان ہے غلطی کا. لیکن جو اندرونی معجزہ ہے نا اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. بات ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے.